توجہ فرمائیں، نماز فجر ہو چکی ہے۔ دعا کے بعد ہلکے ذکر مراقبہ ہوگا۔ جو دوست مسجد میں بیٹھے ہیں وہ وہیں پر بیٹھے رہیں، جو پنڈال میں ہیں وہ وہیں پر بیٹھے رہیں۔ آپ دوست اپنی جگہ پر بیٹھ کر ختم شریف پڑھیں گے۔ ختم شریف کا طریقہ اس طرح ہے، سب سے پہلے آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ قریش لیلاف قریش، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، 25 مرتبہ آیت کریمہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، پھر آخر میں ایک دفعہ درود شریف، اس کے بعد ختم شریف کا ثواب حضور قبلہ عالم کے حوالہ کریں گے۔ تمام دوست جو مسجد میں ہیں یا جو پنڈال میں ہیں توجہ فرمائیں، اس وقت مراقبہ ہوگا، ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد مراقبہ ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ والبیت وسلم علیہ، اللہم انت السلام منک السلام وعلیک یرجو السلام حینا ربنا بالسلام والخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ مراقبہ ہو رہا ہے، یہ مراقبہ مشائخ نقشبند میں یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ مراقبے کا طریقہ تفصیلی حضور قبلہ عالم ارشاد فرمائیں گے۔ یہ مراقبہ ادھر ادھر کے خیالات بھلا کر یہ ہمتاً متوجہ ہونا چاہیے اپنے مرشد کامل کی طرف۔ یہ فیض آ رہا ہے دل میں، اور نئے لوگ جو آئے ہیں کبھی قلبی ذکر جنہوں نے حاصل نہیں کیا تو وہ دعا کے بعد حضور قبلہ عالم ان کو قلبی ذکر کی اجازت بھی مرحمت فرمائیں گے۔ اندر خواتین کے خدمت میں بھی عرض ہے کہ جہاں آپ نے نماز ادا کی ہے وہاں آپ بیٹھ جائیں، اور الخادمات کے سے التماس ہے کہ وہ الخادمات ان کو بٹھائیں، ادھر ادھر پھرتی نہ رہیں، بلکہ یکسوئی اب حاصل کر کے جہاں آپ نے نماز ادا کی ہے وہاں آپ بیٹھ جائیں اپنے نشست پہ، اور جس طرح آپ کو سنایا گیا ختم شریف کا وہ ختم شریف پڑھ کر پھر وہ حوالے کیا جائے گا اور پھر دعا ہوگی، اور دعا کے بعد حضور قبلہ عالم بیعت بھی فرمائیں گے اور قلبی ذکر کا طریقہ بھی ارشاد فرمائیں گے، قلبی ذکر کی اجازت بھی مرحمت فرمائیں گے۔
جو ختم شریف آپ نے پڑھا ہے وہ حضور قبلہ عالم کے حوالے کریں. حضور قبلہ جس طرح آپ سب احباب نے سماعت فرمایا، اور اسی طرح خواتین سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ بھی جس طرح کے معمول ہے مراقبہ کے لیے دائرے کی صورت میں بیٹھنا اور ختم شریف پڑھنا ضرور اس میں شامل ہوں. امید ہے کہ اندر خواتین نے بھی نماز فجر ادا کر لی ہوگی. اگر نہیں کر سکی تو ابھی بھی ٹائم ہے، آپ نماز کو ادا فرما لیں، اس میں ہم کوئی کوتاہی نہ برتیں. تو اب ختم شریف کی دعا ہوگی. جو بھی حاضر کلام ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب حوالے کر دیں اور دعا میں شامل ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. اللہم صلی جناب سائر المسلمین والمسلمات رحمۃ اللہ تعالی. اللہم متعنا من فیوزاتہم، اللہم متعنا من فیوزاتہم، اللہم متعنا من فیوزاتہم. وعلنا سبیلا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو طریقہ ذکر قلبی وہ عرض کیا جائے گا. اس سے پہلے دعائیں پڑھائی جا رہی ہیں، تو جو بھی احباب اپنے شوق سے طریقہ عالیہ نقشبندیہ غفاریہ بخشیہ میں منسلک ہونا چاہتے ہیں، بیعت ہونا چاہتے ہیں، یا جو خواتین اس طریقہ عالیہ میں داخل ہونا چاہتی ہیں تو وہ اپنے ارادے سے یا اپنے مرضی سے اپنے شوق سے یہ دعائیں پڑھ سکتی ہیں. تو عاجز دعائیں پڑھتا ہے. آپ سب مرد حضرات اور خواتین عاجز کے ساتھ یہ دعائیں پڑھتے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. ہم سب کے لیے دعا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه
सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ज़िक्र क़ल्बी का तरीक़ा अर्ज़ किया जाएगा। तो ख़वातीन अंदर तशरीफ़ फरमा हैं वो भी समात फरमाएँ, और इसी तरह मर्द बाहर तशरीफ़ फरमा हैं वो भी समात फरमा लें, और ये तवज्जो और पूरे इन्हिमाक से सुन लें। ये ज़िक्र वो दौलत है जिसको पाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो बाएं जानिब पसलू की तरफ यहाँ इंसान का दिल है। आप अपने दिल की तरफ तवज्जो फरमाएं, ख़याल रखें कि यहाँ दिल हमारा ज़िक्र कर रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। ये ज़िक्र ख़फ़ी है, यानी कि छुपा हुआ। ज़िक्र जहरी जो कि हम ज़ुबान से करते हैं वो ज़ाहिर ज़िक्र है, जिसको हम ख़ुद भी सुनते हैं, हमारे साथ बैठने वाले लोग वो भी सुनते हैं। लेकिन ये ज़िक्र क़ल्बी है, ये ज़िक्र ख़फ़ी है, ये ज़िक्र सिरी है, ये छुपा हुआ ज़िक्र है, ये दिल से होता है। छुपा हुआ क्यों है कि जब ये दिल से हम ज़िक्र करते हैं तो उसका पता सिर्फ़ हमें होता है कि जो ज़िक्र करने वाला होता है, जो ज़िक्र करने वाली होती है, उसको पता होता है कि मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, और मज़कूर को यानी कि जिसका ज़िक्र किया जा रहा है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, उसको पता होता है। ज़िक्र करने वाले को पता होता है, और जिसका ज़िक्र किया जा रहा है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, उसको पता होता है, और किसी को भी इस चीज़ का पता नहीं लगता। हत्ता जो फ़रिश्ते इंसान की हिफाजत के लिए मअमूर हैं उनको भी पता नहीं होता। ये पता होता है तो अल्लाह तबारक व तआला को होता है और उस बंदे को होता है। यानी कि ये एक ऐसा छुपा हुआ मज़बूत और मुस्तहकम ताल्लुक़ याद का अल्लाह ताला की ज़ात से कायम हो जाता है, जो माशूक़ और आशिक़ के दरमियान होता है, महबूब और मुहिब के दरमियान होता है, और तीसरा इसके बीच में कोई नहीं होता। और ऐसी मोहब्बत और ऐसे ताल्लुक़ का मज़ा ही कुछ निराला होता है। बल्कि यहाँ तक भी ये कौल है कि रोज़े क़यामत जब नाम आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाएंगे और उन नाम आमाल को देखा जाएगा, टटोला जाएगा, तोला जाएगा और जांचा जाएगा, तो ऐसे वक्त में वो सारे दफ्तर फ़रिश्ते पेश करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उस बंदे का जो उस वक्त बारगाह खुदावंदी में मौजूद होगा। आखिर में जब सारे आमाल आ जाएंगे तो आखिर में अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ये आमाल तो इसने किए जो आपने दफ्तर में तहरीर किए, क्या इसका कोई और अमल भी है? तो फ़रिश्ते अर्ज़ करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, जो हमने देखा, जो हमने सुना, वो हमने नोट किया, इसके अलावा हमारे पास कोई अमल इसका नहीं है। तो रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से अमल उसके तराजू के पलड़े में रखेगा और फरमाएगा कि ये मुझे दिल से याद करता था, जिसका तुम्हें भी पता नहीं है, ये आज वो अमल उसके तराजू में डाला जा रहा है। और वो अमल इतना भारी होगा कि वो जितने भी उसके ख़ताएँ या गुनाह होंगे उन सब से ज़्यादा भारी हो जाएगा और उसके लिए निजात का ज़रिया बनेगा। तो दोस्तों, ये ख़फ़ी ज़िक्र है, ये क़ल्बी ज़िक्र है। तो इसमें इसका तवज्जो इस तरह रखें जिस तरह हमें प्यास लगे तो हमारा तवज्जो पानी की तरफ होता है, मगर हम ज़ुबान से पानी पानी नहीं कहते। तवज्जो उस तरफ ज़रूर होता है, और साथ में बैठे हुए शख्स को भी पता नहीं होता कि इसको प्यास लगी है, जब तक कि वो ख़ुद उसको बताए कि मुझे प्यास लगी है। तो जो प्यासा आदमी दिल में पानी को याद कर रहा होता है,
بالکل اسی طرح ذکر والا اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوگا اور ہمیشہ یاد کر رہا ہوگا. دل کی طرف توجہ فرمائیں اور یہ مشق شروع کریں. اللہ 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 اللہ. ذکر میں دل کا جاری ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اس کے لیے مشق اور محنت کی ضرورت ہے. یہ مشق اور محنت کریں گے تو یہ مردہ دل زندہ ہو جائے گا، یہ غافل دل شاکر بن جائے گا. اور جب ایک مرتبہ جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں زندہ ہو گیا وہ کبھی بھی نہیں مرتا. انسان مر جائے گا، جسم پر موت آنی ہے، لیکن صوفیاء اکرام فرماتے ہیں جس کا دل جاری ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، جس کا دل جاری ہو گیا اللہ تعالیٰ کی یاد میں، تو مرنے کے بعد بھی اس کا دل نہیں مرتا، اس کا دل زندہ رہتا ہے. بعد از موت بھی یہ دل ذکر کرتا رہے گا، اللہ 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 اللہ. آپ ابھی سے آپ سب نے جن جن احباب کو پہلے اجازت نہیں تھی ان سب کو ذکر قلبی کی اجازت ہے. ابھی سے یہ مشق شروع کریں. یہ تھوڑی سی محنت درکار ہے. یہ ہتھیلی پر سرسوں اگانا اس طرح کی بات مت سمجھیے گا. اس میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں لگن کی ضرورت ہوتی ہے اور شوق کی. وہ مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی ذکر کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کا توجہ جو ہے وہ اپنے کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، کسی اور بندے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی اور زمین کے ساتھ، جائیداد کے ساتھ، کسی اور مسئلے کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہے، تو وہ ذکر کیسے کر سکے گا؟ کیونکہ اس میں ضرورت ہی دل کے حضور کی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں ضرورت ہی دل کے حضور کی ہے. تو یہ مشق کرنا اور اپنے دل کو ذکر میں جاری کرنا، اس کے لیے محنت درکار ہے، اور اس میں معاون اور مددگار مرشد کامل کا توجہ، تصرف اور اس کا تصور ہے. اپنے دل میں مرشد کامل کا تصور لے کر آئیں. ایسے سمجھے جیسے مرشد کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے دل سے وہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض دل میں آ رہا ہے اور دل روشن اور منور ہو رہا ہے. تو یہ تصور جیسے ہی ہم قائم کریں گے تو دل کے ذکر میں اور اضافہ اور ترقی محسوس ہوگی. وضو کا شرط نہیں، لباس پاک ہو یا لباس پاک نہ ہو، دونوں صورتوں میں قلبی ذکر کریں. جسم پاک ہو یا جسم پاک نہیں ہے، غسل کی ضرورت ہے، اس حالت میں بھی دونوں صورتوں میں آپ ذکر قلبی کریں. کاروبار میں، دنیا داری میں، محنت مزدوری ملازمت بھاگ دوڑ زندگی کی ہماری جاری رہتی ہے، اس ساری مصروفیات میں دل کا ذکر اللہ 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 اللہ. آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. جیسے نماز کے لیے شرط ہوتے ہیں کہ وقت نماز کا ہو اور پھر جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں اور پھر قبلہ رخ ہو، یہ سارے شرائط ہوتے ہیں. کعبۃ اللہ کی طرف رخ سیدھا ہو. ان میں سے کوئی بھی ایک شرط نہیں پایا جائے گا تو نماز ناقص نامکمل ہوگی. لیکن اس ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم وقت کریں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد کرو، کرتے رہو تو میں اللہ تمہیں یاد فرماؤں گا. تو سب کو ذکر کی اجازت ہے اور یہ ذکر ابھی سے شروع کریں اور انشاءاللہ ہم مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنے دل میں جاری رکھیں گے تو دنیا میں بھی آسانی، دنیا میں بھی کامیابی، مسائل، مشکلاتیں، پریشانیاں وہ بھی آسان ہو جائیں گی. اور پھر مرتے وقت کلمہ شہادت کی بشارت ہمارے مشائخ نے دی ہے اور کہ وہ جو ذکر قلبی کرے گا وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا. ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں. پھر قبر میں آسانی، اس کا قبر جنت کا باغیچہ بن جائے.
اور پھر روز قیامت حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والے، اپنے رب کو یاد کرنے والے اور دل میں اس کی یاد کو بسانے والے سب لوگوں سے آگے آگے ہوں گے، یعنی وہ سب سے پہلے خدا کی بارگاہ کی طرف بڑھنے والوں میں سے ہوں گے۔ اور ذکر والے وہ جماعت ہے، ذکر والی وہ جماعت ہے کہ ان کی وجہ سے روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان ذکر والوں کی وجہ سے، ان کی طلب، جستجو اور پیار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار عطا کرے گا۔ تو اتنی بڑی بشارتیں ہیں، تو پھر ہم کیوں اس میں کوتاہی برتیں؟ امید ہے کہ آپ ذکر کا طریقہ سمجھ چکے ہوں گے اور ذکر کریں۔ نماز 5 وقت ہم پابندی سے پڑھیں، مرد ہو یا خواتین، یہ بے حد تاکیدی حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ ہم نماز کی ادائیگی پوری پابندی، دل جمعی، خشوع، خضوع اور محبت سے کریں۔ رمضان کے مہینے میں جو صحت مند تندرست افراد ہیں وہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں۔ اگر بوجود روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر جو اس کا متبادل ہے اس کو اختیار کریں۔ تو ہم رمضان کے مہینوں میں روزے کی پابندی کریں، اور اسی طرح مالی عبادت میں زکوٰۃ ہے جو ہم پر واجب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ تو وہ زکوٰۃ ان صاحب نصاب حضرات ادا کریں اور ان ضرورت مند لوگوں تک پہنچائیں جو اس کے حقدار ہیں، اور یہ کوئی ہم احسان نہیں کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہم تعمیل کریں گے جو ہم پر لازم ہے۔ اسی طرح حج ہے تو ہر ایک پر واجب فرض نہیں ہے، امیر لوگوں پر ہے جن کے پاس اپنی ضرورت سے زائد اتنے پیسے ہوں کہ وہ سفر بھی کر سکیں، خرچ بھی ہو، ضروریات زندگی وہاں پر وہ بھی آسانی سے، آسائش سے، سکون سے، یعنی کہ اپنے آپ کو مصیبت میں، تکلیف میں بھی نہ ڈالیں حج کے لیے، اتنے زیادہ پیسے ہوں کہ وہ بڑے آسائش سے وہ حج کر سکیں، تو ان پر یہ حج فرض ہے۔ تو وہ بلا دیر حج کریں اور آنا جانا صحبت میں رکھیں، محبت رکھیں، اور یہ ذکر صبح اور شام کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑی برکتیں ملیں گی۔ اور سب احباب کو یہ عرض کی جاتی ہے کہ ہم میں سے جس کسی کو سگریٹ ہے، گٹکا ہے، ماوا ہے، اس طرح کی جو بہت خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں خصوصاً ہمارے نوجوانوں میں، ان سب کو ترک کریں، اور یہاں سے ہم عزم کر کے اٹھیں گے کہ ان خرافات اور نقصان دہ چیزوں سے دور رہیں گے، اور اس کے لیے ذکر کریں اور الائچی دم کروا کے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ایسی عادت جاتی رہے گی۔ تو باقی یہ ہے کہ مراقبہ ہوگا، مراقبے کے بعد آپ کو دوستوں کی طرف سے ہدایات ملیں گی، اس کی تعمیل کریں، اور اپنی ضروریات پورے کرنے کے بعد جلدی ہی پنڈال میں تشریف لے آئیں، تو پھر ہم دوبارہ آخری محفل میں سب ساتھ اور شامل ہوں گے۔ تو مراقبہ ہوتا ہے اور ذکر کے لیے مراقبہ ضروری ہے، اور ہم سب یہ روزانہ بلا داغا مراقبہ کریں۔ مراقبہ کے لیے یہ ہے کہ آپ نماز فجر، نماز تہجد یا ظہر، عصر، کوئی بھی ٹائم ہو، کچھ لمحوں کے لیے آپ بیٹھ جائیں اور بڑے سکون آرام سے اپنے اعصاب کو بالکل ہی ڈھیلا چھوڑ دیں، مطمئن آرام سے بیٹھ جائیں اور دنیاوی خیالات دل سے بھلا دیں، اور ختم شریف پڑھیں جو ابھی ابھی آپ کو بتایا گیا، وہ آپ نوٹ کر لیں، ختم شریف کے جو معمولات ہیں وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں، وہ کریں، اور وہ ختم شریف پڑھ کر حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں یہ ہدیہ پیش کریں، اور آپ کے اہل بیت، ازواج مطہرات، ائمہ کرام، صحابہ، خلفائے راشدین، جمیع اولیاء، خصوصاً مشائخ نقشبند کو یہ ہدیہ پیش کریں، اور خصوصاً اپنے مرشد کامل کو پھر دعا کریں کہ یا رب العالمین حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فیض مرشد کامل کے سینے سے مجھے عطا فرما۔ تو وہ فیض، وہ توجہ اس مراقبے میں آپ کو حاصل ہوگا۔ آنکھیں بند کر لیں، کپڑا ہے تو منہ پر کپڑا لے لیا، توجہ دل کی طرف کر دیا، زبان تالو کے ساتھ لگا لی، اور ذکر کا دھیان اللہ 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 بائیں جانب دل کی طرف۔ پھر جتنا بھی ٹائم ہو سکے، کم از کم 6-7 منٹ یا 5 منٹ ہم کریں، اور اس کے بعد اپنے معمولات شروع کر دیں۔ تو وہی مراقبہ اب ہم کر رہے ہیں۔ مراقبہ کے دوران کچھ آیات قرآنی تلاوت کی جائیں گی، کچھ نعتیہ کلام، کچھ نصیحت
اور کچھ مرشد کے شان میں منقبت، یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے شوق میں، ہمارے وجدان میں، ہماری محبت میں اضافہ ہو، اور ذکر کی تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے تسبیح ہے۔ تو اس آواز پر اپنے قلب کو یکسو کریں، یہ آپ کو یاد دلائے گی تسبیح کہ ذکر کا دھیان دل میں رہے، اللہ اللہ اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے سب آبا مراقبہ کریں۔ خواتین بھی اندر تشریف فرما ہیں، وہ بھی مراقبہ میں شامل ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ کر کے نثار آپ پر گھر بھار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول۔ عالم نہ متقی ہوں، زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں، زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول۔ کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول۔ دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کچھ غم نہیں اگر چہوں بہت خوار یا رسول۔ کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول۔ اللہ 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 اللہ۔ درتے دیتے آکھلوتی، منگتی دربار دی، درتے دیتے آکھلوتی، منگتی دربار دی، سب سیاں آئیاں سوالی، سب سیاں آئیاں سوالی، طلب ہے سرکار دی،
در تیرے تے آ کھلوتی در تیرے دی تیرے در کاس لے کے آ کھڑی در تیرے دی تیرے در کاس لے کے آ کھڑی میں گدا تو بادشاہ سائیں میں گدا تو بادشاہ سائیں خیرات دے دیدار دی در تیرے تے آ کھلوتی منگتی دربار دی در تیرے تے آ کھلوتی سب سیاں دے گن ہے پلے کر دیاں وڈ آئیاں سب سیاں دے گن ہے پلے کر دیاں وڈ آئیاں میں کچھ جی کو جی کملی میں کچھ جی کو جی کملی کم دین کہہ کار دی در تیرے تے آ کھلوتی منگتی دربار دی در تیرے تے آ کھلوتی اللہ 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 الہی میں بس ہوں خطا وار تیرا الہی میں بس ہوں خطا وار تیرا مجھے بخش دے نام غفار تیرا مجھے بخش ہے نام غفار تیرا نہیں کوئی میرا سوا تیرے یا رب نہیں کوئی میرا سوا تیرے یا رب تو مالک میں ہوں عبد بیکار تیرا الہی میں بس ہوں خطا وار تیرا مجھے بخش ہے نام غفار تیرا کوئی تجھ سے کچھ اور کوئی کچھ مانگتا ہے کوئی تجھ سے کچھ اور کوئی کچھ مانگتا ہے میں تجھ سے ہوں یا رب طلبگار تیرا میں تجھ سے ہوں یا رب طلبگار تیرا فنا ہو گیا جو تیری دوستی میں فنا ہو گیا جو تیری دوستی میں تو ہے یار اس کا وہ ہے یار تیرا تو ہے یار اس کا وہ ہے یار تیرا کہاں میرے عصیاں کہاں تیری رحمت کہاں میرے عصیاں کہاں تیری رحمت کہاں خس کہاں بحر زخار تیرا کہاں خس کہاں بحر زخار تیرا الہی میں بس ہوں خطا وار تیرا مجھے بخش ہے نام غفار تیرا اللہ اللہ طبیب ملک ساڈے وچ طبیب اے ملک ساڈے وچ جو دل مردہ جوا دے وے
तबीबे मुल्क साडे विच जो दिल मुर्दा जिवा देवे तोड़े मुहलिक होवन मरज़ा तोड़े मुहलिक होवन मरज़ा तकर पल विच शिफा देवे पसारे दे न पुछ हट तू पसारे दे न पुछ हट तू सबे नुस्खे परे सट तू पसारे दे न पुछ हट तू सबे नुस्खे परे सट तू चल न चालो केंदे हुण डट तू इथई आवन दवा देवे तबीबे मुल्क साडे विच जो दिल मुर्दा जिवा देवे तोड़े मुहलिक होवन मरज़ा तकर पल विच शिफा देवे न फिर तू हस्पतालां विच न रह कूड़े ख्यालां विच न फिर तू हस्पतालां विच न रह कूड़े ख्यालां विच न पासी मकर जाला विच न पासी मकर जाला विच इथई आवन दुआ देवे तबीबे मुल्क साडे विच जो दिल मुर्दा जिवा देवे तोड़े मुहलिक होवन मरज़ा तकर पल विच शिफा देवे जो दरदा मुरीद होवे नित रहमत जदीद होवे तबीबे मुल्क साडे विच जो दिल मुर्दा जिवा देवे तोड़े मुहलिक होवन मरज़ा तकर पल विच शिफा देवे अल्लाह 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 असां जो थे मुर्शिद दा कामिल वली पियारो नबीअ जो थे दिल बर दिली असां जो थे मुर्शिद सखाइयता में वॾे फैज़ वारो दिए फैज़ जग के तो घर घर हली असां जो थे मुर्शिद दा कामिल वली पियारो नबीअ जो थे दिल बर दिली असां जो थे मुर्शिद बचल नफ्स शैतान खां सोई रहंदो बचल नफ्स शैतान खां सोई रहंदो महकुम पीर जी जहीं आदामन झली असां जो थे मुर्शिद दा कामिल वली पियारो नबीअ जो थे दिल बर दिली असां जो थे मुर्शिद तू साहिब जमाल सुपरीम आऊं निसोरो नौकर बेहद करया बंदगी हथ बधी हाज़िर छिनी छॾींदुसि कीन की दोस्त अव्हां जो दर मूं तां मेहर नज़र पिरी लाहिम पंहिंजी जेही जाते ही तब बानी बारो चल जी हुजत हो त पुनू असी मूं कमेणीअ के ही असलों आरी जाम जे पलवां पेई
पूजा पाइन पेर में तह जुतिय न जेही हाणे विसारे वेही तन के चिन के कीअं रहा ज़िक्र कुन ता तुरा जानस्त पाकिए दिल ज़िक्र रहमानस्त। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ सामईन तवज्जो फरमाएं कि अब टाइम वक्फा नाश्ते का है। आपके लिए जिस्मानी ग़िज़ा भी ज़रूरी है, तो इसीलिए आप अब पिंडाल खाली कर दें, बाहर निकल जाएं। आप अपनी ज़रूरियात पूरी करके जल्दी से फारिग होकर वज़ू बनाकर फिर पिंडाल में आ जाएं। तो अब बिला देर बिला ताख़ीर आप बाहर निकल जाएं, अपनी ज़रूरियात पूरी करें। वक्फा नाश्ते के लिए है, नाश्ता फरमाएं और जल्दी जल्दी से फारिग होकर 8 बजे, ठीक 8 बजे ये अहम नशिस्त शुरू हो जाएगी। तो आपकी खिदमत में मुअद्दबाना अर्ज़ है कि आप पिंडाल खाली करें, आप बाहर निकल जाएं और अपनी ज़रूरियात पूरी करके फिर पिंडाल में आ जाएं। तव्हां जे खिदमत में अर्ज़ा त हींअर टाइम नाश्ते जो आहे, तंहिंजे करे तव्हां नाश्तो बि फरमायो ऐं तव्हां जूं जेके ॿियूं ज़रूरियात आहिनि उहे बि पूरियूं कयो। उन खां बाद जल्दी हींअर टाइम बाक़ी थोरो आहे, 8 बजे ठीक निशिस्त शुरू थींदी। तंहिंजे करे बिला देर तव्हां पंहिंजी ज़रूरियात खे पूरी कयो, जीअं तव्हां अहम निशिस्त में तव्हां टाइम सां पहुची सघो। इन में दरसे क़ुरान, दरसे हदीस, दरसे तसव्वुफ़, दरसे मसनवी या लेक्चर सेहत मुतालिक़ थींदा। ये तवज्जो फरमाए कि ये गैलरी में जिसका भी सामान रखा हुआ है वो सामान भी उठाएं। अब ये मुकम्मल गैलरी खाली करना होगी। अल खादमीन आपकी तरफ आएंगे, ये सामान उठाएं,
یہ صرف یہ بات سنتے رہیں بس عمل نہ کریں ایسا نہیں ہے. جیسا آپ سنیں اور عمل کرنا شروع کر دیں. سامان اٹھانا شروع کریں. یہ گیلری مکمل خالی کرنی ہے. گیلری مکمل خالی کرنی ہے. تنجے کرے تمہاں جے خدمت میں مودبانہ عرض آتا تمہاں گیلری خالی کیو سامان پانجو کھنو. تمہاں سامان کھنی بیہن کتھے رکھو چھو تا گیلری پوری خالی کرنا کھان بعد وہ الخادمین انہیں کے کلیئر قرار دیندا. کلیئر قرار دیں گے. یہ سامان جو ہے نا آپ کا وہ اگر آپ خود نہیں اٹھائیں گے تو الخادمین اٹھائیں گے. پھر یہ سامان نہیں ملے گا لاپتہ ہو جائے گا. تو اسی لیے آپ اپنا سامان اٹھائیں. وہ سامان اٹھانے کے بعد جب گیلری خالی ہوگی تو یہ الخادمین اس کو گیلری کو کلیئر کریں گے. تو آپ برائے کرم اپنا سامان بھی اٹھائیں اور خود بھی نکل جائیں اور اپنی ضروریات پوری کریں. اندر کاش کیری نہ ہو جے واٹب میری نہ ہو جے. کاش کیری نہ ہو جے وڑما پن بن پٹ جو وڑما پن بن پٹ جو سجڑ ہتاں اچڑو وا جیئں پہنچے گل چھٹ جو جیئں پہنچے گل چھٹ جو یار ہتاں اچڑو وا جیئں پہنچے. جیئں واریوں آ گیا چے ڈروڑیو متاں ڈاگ اٹھے. جیئں واریوں آ گیا چے ڈروڑیو متاں ڈاگ اٹھے. ہار تری ہو مٹ جو ہار تری ہو مٹ جو سجڑ ہتاں اچڑو وا جیئں پہنچے گل چھٹ جو جیئں پہنچے گل چھٹ جو یار ہتاں اچڑو وا جیئں پہنچے. عزمی خطا پیجی ونے فرج پری رنج تھی ونے. عزمی خطا پیجی ونے فرج پری رنج تھی ونے. حد من میں سر سٹ جو حد من میں سر سٹ جو سجڑو ہتاں اچڑو وا جیئں پہنچے گل چھٹ جو جیئں پہنچے گل چھٹ جو یار ہتاں اچڑو وا اج ٹھارے دل وٹھ جو اج ٹھارے دل وٹھ جو یار ہتاں اچڑو وا جیئں پہنچے. جیئں پہنچے گل چھٹ جو جیئں پہنچے گل چھٹ جو یار ہتاں اچڑو وا اج ٹھارے دل وٹھ جو اج ٹھارے دل وٹھ جو یار ہتاں اچڑو وا جیئں پہنچے. گزرن میں گیگن تھے پاسے تھی جو پیگن تھے. گزرن میں گیگن تھے
वासित जो पीअन थे रस्ते था हुजो हट जो रास्ते था हुजो हट जो सजणो हितां अचणो आ जीअं पहुचे गुल छट जो जीअं पहुचे गुल छट जो यार हितां अचणो आ जीअं पहुचे ज़ियारत ले छो न अचो बेअदबी खां त बचो ज़ियारत ले छो न अचो बेअदबी खां त बचो सोभ खुदा राखट जो सोभ खुदा राखट जो यजणो हितां अचणो आ जीअं पहुचे गुल छट जो जीअं पहुचे गुल छट जो यार हितां अचणो आ जीअं पहुचे वाट बि मेरी न हुजे का शइ कहिड़ी न हुजे वाट बि मेरी न हुजे का शइ कहिड़ी न हुजे वण मां फन बिन पट जो वण मां फन बिन पट जो सजणो हितां अचणो आ जीअं पहुचे गुल छट जो जीअं पहुचे गुल छट जो यार हितां अचणो आ जीअं पहुचे जीअं वारियूं आग अचे ड्रोड़ियो मतां डाग उथे जीअं वारियूं आग अचे ड्रोड़ियो मतां डाग उथे हार तरी हो मट जो हार तरी हो मट जो सजणो हितां अचणो आ जीअं पहुचे गुल छट जो जीअं